معزز سامعین السلام علیکم، میں رشید اوان آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج پھر حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنے اس یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر بڑی بڑی شخصیات سے آپ کو روبرو کراتا رہتا ہوں، اور آج اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میرے ساتھ میرے محترم استاد جناب نذیر مغل صاحب تشریف فرما ہیں۔ اب زیادہ باتیں ان کے بارے میں بتاؤں گا تو پھر ان سے پوچھنا جو ہے وہ فضول ہو جائے گا۔ سب چیزیں ان سے پوچھیں گے اور آپ کو سب جانکاری دیں گے۔ جناب نذیر مغل صاحب، بہت احترام کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا، اور آپ کا ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل پہ۔ جناب رشید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔ آپ میرے شاگرد بھی ہیں، آپ میرے گھر میں آئے، میں پہلے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ فخر محسوس ہو رہا ہے جناب، ایک کافی عرصہ کے بعد پھر آپ کے پاس بیٹھ کے پرانا زمانہ یاد آ رہا ہے، اور وہی زمانہ یاد کروانا چاہتا ہوں میں اپنے ناظرین کو، جس وقت آپ ہزاروں بچوں کے آپ استاد ہیں، اور وہ ہزاروں بچے آج کچھ ریٹائر ہو گئے ہوں گے، کچھ مختلف طریقے سے خدمات انجام دے رہے ہوں گے، وہ آپ سے ملاقات کریں گے اس ہمارے یوٹیوب چینل کے مادھیم سے۔ تو جناب میں جاننا چاہوں گا پہلے تو حسب معمول یہی کہ آپ کا بچپن کہاں گزرا، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ عزیزم رشید صاحب، پونچھ سے مطلب 15 کلومیٹر کی دوری پر میرا آبائی ولیج ہے، ایک گاؤں ہے جی، وہاں میری پیدائش ہوئی۔ اس کا نام شیندرا ہے جی، وہاں میری پیدائش ہوئی۔ اچھا، اور میں 5ویں تک وہاں ہی پرائمری اسکول میں، وہاں پرائمری اسکول بھی نہیں ہوا کرتے تھے، اس وقت مکتب اسکول ہوا کرتے تھے۔ اچھا یہ ہندوستان کی آزادی کے بالکل ساتھ کا زمانہ ہے۔ جی، اس وقت ہم استاد کو کچھ پیسے دے کر ان استادوں کو پاس ہم پڑھا کرتے تھے، پرائیویٹ طور پہ؟ ہاں، پرائیویٹ طور پر، کیونکہ ابھی اسکول جو ہے سرکاری تھے نہیں، آزاد ہونے کے بعد، ہندوستان انگریزوں سے آزاد ہونے کے بعد ابھی سرکاری اسکول وہاں کوئی بھی قائم نہیں ہوئے تھے۔ اچھا، ہم استاد لگاتے تھے، جو بھی جہیں سے بھی پڑھا لکھا آدمی ہمیں مل جاتا تھا تو وہ ہم بلاتے تھے، ہم ان کو پیسے دیتے تھے اور وہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے۔ کچھ ذہن میں ہے کہ پہلی بار آپ کے استاد کون وہاں تعینات ہوئے؟ دیکھیے، وہ اس سے چرون علاقہ، ایک چرون ہے، گاؤں ہے ہمارے، مطلب گاؤں کے قریب میں علاقہ ہے، شیندرا کے اوپر کی طرف ہے، جی جی، چرون میں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے ایک ماسٹر جی تھے جن کا نام تھا ماسٹر شیر محمد، ان کو ہم نے مطلب بلایا اور ان کے پاس ہم نے اپنی پرائمری جو ہے ابتدائی تعلیم، دیکھیے پری پرائمری یعنی 3rd تک وہاں ان کے پاس ہم پڑھے۔ یہ جو شیر محمد صاحب ہیں، یقیناً ان کی اولاد اس وقت موجود ہوگی، آپ کے منہ سے شیر محمد صاحب بطور آپ کے استاد یہ سن کے ان کو کتنی خوشی ہوگی کہ وہ ہمارے پہلے استاد تھے جنہوں نے شیندرا کے گاؤں میں بچوں کو پڑھایا تھا، اور ان میں سے آپ ہیں، یہ بڑی فخر کی بات۔ میں اب تھوڑا سا دور بھی رہنے لگا ہوں تو ان کی اولاد کے ساتھ میری اتنی واقفیت تو نہیں ہے، بہرحال اپنے استاد کے لیے جو محبت اور پیار میرے ذہن میں ہے، میرے دل میں ہے، جی، وہ کبھی فراموش نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو جناب مڈل اور ہائی اسکول پھر آپ نے کہاں پڑھا؟ اس طرح جب شیر محمد جی چلے گئے تو ایک امیر الدین صاحب جو تھے، وہ کشمیری طبقہ سے تعلق رکھتے تھے، وہ استاد منڈی سے ہمیں پڑھانے کے لیے شیندرا میں آ گئے۔ اچھا، وہ مکتب ٹیچر تھے، 50 روپیہ وہ تنخواہ لیا کرتے تھے مہینے کی۔ اچھا، تو وہ بڑے مطلب بہت ہی زیادہ لائق اور فائق، اور جتنا بھی علم ان کے پاس تھا وہ دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے ان کا بڑا پختہ ارادہ تھا۔ اچھا، تو انہوں نے 5ویں تک ہمیں پڑھایا، 5ویں تک میں ان کے پاس پڑھا۔ اچھا، تو 5ویں شیندرا میں پاس کرنے کے بعد، کیونکہ یہاں ہائی اسکول نہیں ہوا کرتے تھے، ابھی کلائی میں بھی ہائی اسکول نہیں تھا، اور نہ ہی سن کوٹ میں، اور نہ ہی ضلع پونچھ میں مطلب مینڈر میں بھی اسکول نہیں تھا۔ اچھا، تو ہائی اسکول صرف ایک ہوا کرتا تھا پونچھ میں۔ جی، تو میں اپنی مطلب میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے لیے، 6ٹھی سے میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں پونچھ آ گیا، منتقل ہو گیا اپنے گھر سے۔ اچھا، مجھے پونچھ سٹی میں لایا، لیکن یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں مطلب پونچھ سٹی میں بجلی کا بلب نہیں تھا۔ اچھا، ہم نے کمرے لیے اور کمرے میں ہم چمنی سے پڑھے، مٹی کے تیل کی جو چمنی ہے نا، جو آپ بھی چمنی عام اویلیبل ہے، اس چمنی کی لائٹ سے ہم رات کو پڑھا کرتے تھے، اور پوری رات انشاءاللہ پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے میں آپ کے والدین نے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا اور ایک جگہ رہائش آپ کو لے کے دی پڑھنے کے لیے، تو ان کا ویژن کیا تھا، ان لوگوں کی سوچ کیا تھی؟
देखिए हम बड़े मरहून मिन्नत हैं अपने मतलब वालिदैन के, पेरेंट्स के, जी कि 15 किलोमीटर दूर से वो हमें राशन भी पहुंचाया करते थे। लकड़ी का एहतमाम, क्योंकि उस वक्त मतलब या तो स्टोव जलता था मिट्टी वाला, मिट्टी के तेल तो वाला, या लकड़ी जलती या लकड़ी जलती थी, जी। तो रोटी ज़्यादा हम खूबसूरत ढंग से बनाया करते थे। पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो लकड़ी से बनाया करते थे। अच्छा और मेरे पेरेंट्स जो है पूरा एहतमाम करते थे और पूरा टाइम उन्होंने हमें दिया पढ़ाने के लिए, पूरा पढ़ने के लिए पूरा टाइम दिया। अच्छा और उस पूरे टाइम का हमें मतलब उनकी दवाओं से हमें फ़ायदा मिला। और फिर मैंने 62 में फिर मैट्रिक पास कर ली, एक ही स्ट्रोक में, दोबारा नहीं, पलट नहीं हुए। जी 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 छोटा ही था अभी मैं, तो वो मैट्रिक पास हो गई। और उस ज़माने में मुलाजमत के लिए दरख्वास्तें लोग नहीं दिया करते थे, जो गजट निकलता था, क्योंकि मैंने जो मैट्रिक है वो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से पास की है। अच्छा ये बोर्ड शोर्ड का वहाँ कोई सिलसिला ही नहीं था। जी 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 और मैं समझता था कि वो गजट जो है वो देखकर हमें नौकरी मिल जाया करती थी। अच्छा कि इन्होंने इतने अच्छे हाँ, नंबर इतने लिए, अच्छे ये नंबर पास ले हुए। लिए हैं, तो इन लोगों को जो है हम अपॉइंट कर दें, मतलब ये मुलाजमत दे दें इनको, ताकि ये आगे लोगों को रोशनी जो है वो दें, इल्म की रोशनी कुछ दें। याद है कि उस वक्त आपके हम सफ़र कौन कौन से थे इस पढ़ाई के सिलसिला में अपने गांव से? नहीं, आपने गांव से तो बड़े लोग थे, मतलब एक लालदीन साहब हुआ करते थे, मेरी मुगल बरादरी से थे वो है। और फिर कुछ हमारी जो है एक पहाड़ी और बरादरी है, वहाँ जुला बरादरी है, उसके कुछ बच्चे मेरे साथ पढ़ा करते थे। लेकिन वो सारे के सारे जो हैं वो पहले ही साल में वो प्लग्ड हो गए, तो फिर मेरा और उनका साथ जो है वो बिछड़ गया। अच्छा। कलाई से, आपकी कलाई से, जहाँ से आप रहाइश रखते हैं, वहाँ से हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर रिटायर हुए हैं, गनी साहब थे जी। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बने यूसुफ साहब वो थे। और इसी तरह तबस्सुम साहब थे, हमारे जोनल एजुकेशन रिटायर हुए हैं। अच्छा। तबस्सुम साहब थे। और इसी तरह और बहुत से साथी थे हमारे, कलाई के साथी आपके साथ थे? मुख्तलिफ गाँव से, मुख्तलिफ जगहों से बड़े साथी थे जो हमारे साथ पढ़ा डिग्री करते थे। कॉलेज की तालीम आपने पुंछ में ही हासिल की? नहीं, मैं मतलब मैट्रिक पास करके मैं मतलब खुद अपने तौर पर मैंने अपनी पढ़ाई की है। जो अच्छा, डिग्रियां भी मैंने हासिल की वो इस उस्ताद लगने के बाद मैंने पूरी डिग्रियां हासिल अच्छा, की हैं। आप बतौर उस्ताद कब तैनात हुए? मैं 62 में 62 अच्छा 1962 में मैं उस्ताद मुतय्यन हुआ। और उस ज़माने के मुताबिक, क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे थे मैट्रिक में, मुझे 3 आर्डर मिले। अच्छा। एक सब इंस्पेक्टर का मिला, अच्छा, एक बीडीओ ऑफिस में मुझे क्लर्क का मिला, अच्छा, और एक उस्ताद का मिल गया मुझे जी। और चूंकि दूसरी जगहों में पढ़ने की जो साधन नहीं थे, तो मैंने उस्ताद का जो मतलब जो अपॉइंटमेंट थी वो मैंने कबूल की और मैं फिर मतलब उस्ताद बन गया। अच्छा, बतौर उस्ताद मुतय्यन होने के बाद आपकी पहली पोस्टिंग जो है वो कहाँ हुई जनाब? जब मुझे उस्ताद की तैनाती मेरी हुई तो सबसे पहले मुझे मंडी के इलाका में, बहुत ही खूबसूरत विलेज है वहाँ, अड़ाई का। अच्छा। मंडी अड़ाई के गांव में मिडिल स्कूल था एक, उसमें मेरी तैनाती हो गई। अच्छा। तो मैं वहाँ चला गया पढ़ाने। और फिर उसके बाद वहाँ कितना अरसा रहे? 6 साल में रहा। उसमें 65 का ज़माना भी गुजरा, जो वहाँ बड़ा ख़तरनाक भी हुआ मतलब। लेकिन यह है कि वहाँ से जब मैं चेंज हुआ तो अपने विलेज शिंदरा में आ गया। अच्छा। और शिंदरा में आने के साथ ही मैं BEC में मतलब जो है मेरा डेपुटेशन हो गया और मैंने मतलब BEC में चला गया। और जब BEC का मैंने एग्ज़ाम दिया तो पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में मैंने फर्स्ट स्टैंड कर लिया। अच्छा। BEC पहली पोजीशन मेरी थी पूरी जम्मू कश्मीर रियासत में, माशाल्लाह, BEC के एग्ज़ाम में। अच्छा। तो आपका मुझे जनाब याद है, जब हमारे उस्ताद आप हुआ करते थे, आप कलाई हाई स्कूल में कब तैनात हुए थे? BEC करने के बाद फिर मुतय्यन हो गया मैं शिंदरा में। अच्छा। तो उसके बाद मैं मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद मैं B.Ed करने चला गया। अच्छा। B.Ed करने के बाद मेरी मतलब अपॉइंटमेंट एज टीचर जो है वो हाई स्कूल कलाई में हो गई। अच्छा। हाँ, क्योंकि हाई स्कूल कलाई उस वक्त जो है वो मतलब बन चुका था। अच्छा, बन चुका था। और B.Ed करने के बाद मैं मतलब मेरी पहली जो मतलब एडजस्टमेंट हुई मतलब B.Ed के बाद एज टीचर ही वो मतलब हाई स्कूल कलाई में हो गई। लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन हाँ। तो इस तालीम के मैदान में आप कहाँ तक पहुँचे, फिर कौन कौन सी डिग्रियाँ आपने बाद में हासिल की? देखिए, एज उस्ताद, क्योंकि मैंने जब देख लीजिए जब मैंने ग्रेजुएशन की तो उसमें मेरी पोजीशन थी।
اچھا پوزیشن تھی, فرسٹ ڈویژن بھی تھی اور میری پوزیشن بھی تھی. اس کے بعد میرا دل جو ہے وہ مطلب تھوڑا مطلب کھل گیا, بہت زیادہ. تو میں نے ایم اے کر لیا. سب سے پہلے میں نے ایم اے کر لیا اردو میں جی. پھر میں نے پوزیشن لے لی جموں یونیورسٹی میں. اچھا. جموں یونیورسٹی سے میں نے اردو جو ہے وہ ایم اے کیا تھا جی. تو میں نے یونیورسٹی کی پوزیشن لے لی. اس کے بعد میں نے یہ 1972 کی بات ہے, 1972 کی بات ہے کہ میں نے مطلب پوسٹ گریجویشن کر لی تھی اردو میں. اچھا. اس کے بعد میں نے ہسٹری میں کر لی 2 سال کے بعد, وہ پوسٹ گریجویشن. ہاں پوسٹ گریجویشن پھر ہسٹری میں کر لی. اچھا. اور پھر 80 کا زمانہ, جب 1980 کے زمانے میں نے ایل ایل بی کر لی. پھر اچھا ایل ایل بی بھی کر لی پھر. ہاں. اور اس دوران میں جہاں کہیں بھی مجھے ڈگری لینے میں یا کہیں ایگزام دینے میں بیچ میں کوئی گیپ بنتا تھا تو میں ادیب ماہر ہوں, وہاں بھی میری پوزیشن ہے. اچھا. میں ادیب کامل ہوں, وہاں بھی میری پوزیشن ہے. میں نے ادیب فاضل کا کیا, وہاں بھی میری پوزیشنیں ہیں. تو جہاں کہیں بھی جن ایگزام میں گیا, ریاست جموں میں, جموں کشمیر میں مطلب اپنی یونیورسٹی, چاہے وہ میں تو زیادہ جموں یونیورسٹی میں پڑھا اور جموں یونیورسٹی میں ٹاپ ہی کرتا رہا, ہمیشہ میں ٹاپر رہا. جہاں تک ایل ایل بی کا تعلق ہے, اس زمانے میں جو لوگ ایل ایل بی کرتے تھے وہ پریفر کرتے تھے یا تو پولیس میں چلے جاتے تھے, کیونکہ لا نوئنگ بندہ ہے آلریڈی, وہ پولیس میں جاتا ہے, بڑا کامیاب رہتا ہے. بہت سے جو آئے وہ بڑے کامیاب رہے, تو اس کو پولیس کو آپ پہلے ہی ٹھکرا چکے تھے, کیونکہ ایک بار آپ کی سب انسپیکٹر میں سلیکشن ہو گئی, آپ وہاں نہیں گئے. تو دوسری پریفرنس لا گریجویٹس کی رہتی ہے کہ میں سیاست میں چلا جاؤں گا, لا بھی کروں گا اور ساتھ میں اگر موقع ملا تو کہیں الیکشن وغیرہ. تو وہ خیال نہیں آیا کبھی جناب؟ ایسا ہوا کہ میرے جو ایجوکیشن کا جو مطلب یہ میدان تھا آگے بڑھنے کا, اس میں تو مجھے ایل ایل بی نے کوئی خاص کام نہیں کیا, کیونکہ میں 2 ایم اے کر بیٹھا تھا. میں بی ایڈ بھی تھا, سب چیزیں تھیں میرے پاس. لیکن جو ہی میں نے ایل ایل بی کی اور میرا خیال ہوا کہ میں کوئٹ کر دوں اس جاب کو, اور میں مطلب وکالت کرنا چلا جاؤں. لیکن اسی زمانے میں مجھے گزٹڈ کاڈر میں ایڈجسٹ کر لیا گیا. اچھا. میں آفیسر بن گیا. تو آفیسر بننے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ یہاں مشاہرہ اچھا تھا, تنخواہ اچھی تھی, تو پھر میں کام کرتا رہا, پھر میں پڑھاتا رہا. مطلب آپ لوگ یہ جو آپ کا گزٹڈ کیڈر ہے ان کے بطور ہیڈ ماسٹر, جی, تو یہ کس سال میں ہوئی تھی؟ یہ میرا کوئی 1986 میں میرا جو ہے گزٹڈ کاڈر مجھے ہو گیا تھا. اچھا. تو جو ہائی اسکول کلائی کی ہمارے دل میں تو بہت سی یادیں ہیں, آپ کو پتہ نہیں وہ یاد ہیں یا نہیں. اچھا سٹاف تھا, آپ جیسے اور بھی بڑے چنندہ اساتذہ کرام تھے اس وقت. آپ کو کچھ اپنے ساتھیوں کا یاد ہے کہ اس وقت؟ دیکھیے, جس آدمی نے, جس استاد نے مجھے سب سے زیادہ امپریس کیا, اور جو میرا مطلب جو میرا محرک بھی بنا مجھے آگے بڑھانے کے لیے, وہ امین قمر صاحب تھے. اب وہ مطلب رحلت فرما گئے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے. انتہائی انٹلیکچوئل اور بہت زیادہ کوالیفائڈ تھے وہ, فارسی کے, اردو کے, انگلش کے, اور نہ جانے کن سبجیکٹ کے ماہر ترین. عربک بھی بہت زیادہ جانتے تھے. وہ بہت سارے سبجیکٹ کے وہ ماہر استاد تھے, اور ان کی تعیناتی جو ہے وہ میرے ساتھ مطلب ہائی اسکول کلائی میں رہی. اچھا. جب جناب کی تعیناتی ہائی اسکول کلائی میں تھی, اس وقت ایک مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاید اسی زمانے میں ایک ہیڈ ماسٹر صاحب ہوا کرتے تھے, لکشمی چند شرما. جی, ان کی کوئی یاد آپ کے؟ وہ نگروٹا جموں سے تھے, لکشمی چند شرما. تو میرا خیال میں نے دیکھا کہ وہ ہیڈ ماسٹر ایسے تھے کہ وہ جو مطلب وہ, میں اس وقت ٹیچر تھا وہاں. تو وہ مطلب جب وہاں آئے نا, تو وہ وہاں ہی کلائی میں وہ ہیڈ ہوئے, وہاں ہی کلائی میں رکتے رہنا ہی شروع. ہاں, وہاں ہی بچوں کو پڑھانا, اور وہاں ہی مطلب وہ رہے. اور اب بھی میرے خیال میں وہ باحیات ہی ہوں گے, ابھی تک باحیات ہوں گے, بلکہ ان کی فیملی, سب فیملی وغیرہ وہاں آ گئے تھے کلائی میں, اور وہ بچوں کو دن اور رات وہ بھی پڑھایا کرتے. ان کی اہلیہ جو ہے پچھلے سال اس دنیا میں نہیں رہی, لیکن خود وہ ابھی ٹھیک ہیں. میں نے ایک بار ان سے بھی بات کی ہے, اور وہ میرے یوٹیوب چینل پہ ان کو بڑے اچھے, میرے زمانے میں بڑے اچھے ہیڈ ماسٹر آئے. ایک رینا صاحب تھے جو مطلب سری نگر سے آئے تھے, اور لوگ بھی تھے جو ہیڈ ماسٹر اعلیٰ قسم کے آئے. بڑے پنچول تھے, بڑے مطلب طریقے سے سکول چلاتے تھے, اور وہاں ہر وقت سکول کی مدد کرتے تھے. اگر سکول گرمی میں چونکہ صبح 8 بجے کا ٹائم ہوا کرتا تھا یا 7:30 کا ہوا کرتا تھا, بالکل ودن ٹائم مطلب وہ لوگ جو ہمارے ہیڈ ماسٹر جو ہے اسکول میں پہنچ جایا کرتے تھے. اور جب ہم ہیڈ ماسٹر بنے تو ہم نے یہ ان سے ہی مطلب سبق لیا کہ اگر باہر کے لوگ آ کر ہمارے اسکولوں میں جو ہے پنچوالٹی اختیار کر گئے تھے, تو جب میں ہیڈ ماسٹر بنا تو اس کے بعد ہم نے بھی انشاءاللہ پنچوالٹی. آپ کی شاگردی کا ہمیں شرف حاصل ہے, فخر بھی ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے بھی نوکری کی, اب ہم بھی ریٹائر ہیں جیسے جناب ریٹائر ہیں,
تو پنکچوالٹی کے حوالے سے جب کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں، میں سوچتا ہوں خاص کر کے، تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی اس وقت کس قدر پنکچر ہوا کرتے تھے. مجھے ابھی بھی وہ سین یاد ہے جب صبح آپ ایک مان لو ایک پلٹن اسٹوڈنٹس کی لے کے شیندرا سے آتے تھے اور ہمارے ہائی اسکول کے سامنے سے ایک کھیت میں سے نکلتے تھے تو کیا خوبصورت منظر پیش ہوا کرتا تھا. اور شام کو جب آپ جاتے تھے وہی 20-25 اسٹوڈنٹس آپ کے پیچھے پیچھے، آپ آگے آگے. مجھے تو ابھی بھی وہی سارا کچھ نظر آ رہا ہے. اور وہ پنکچوالٹی کہ آپ 1 منٹ آگے یا پیچھے یا کسی پیریڈ میں آپ کا لیٹ آ جانا اب مجھے یاد نہیں آتا ہے. تو اس پہ رشک ہوتا ہے آج مجھے. چونکہ بہت سارے ولیجز میں ہائی اسکول نہیں تھے جی، اور اسی طرح میرے شیندرا کے گاؤں میں بھی اس وقت تک مطلب مڈل اسکول تھا لیکن ہائی اسکول نہیں تھا. جی جی. ہمارے بچے اور بچیاں جو مطلب وہاں سے مڈل پاس کرتے تھے تو وہ سارے میرے ساتھ مطلب وہ ہائی اسکول کلائی میں آیا کرتے تھے. اور یہ 6 کلومیٹر کا سفر تھا جو ہمیں آنا بھی پڑتا تھا اور پھر واپس گھر میں بھی جانا ایک دن میں 12 کلومیٹر. اور میرا طریقہ یہ تھا کہ میں اپنی بچیوں کو مطلب اپنے آگے چلاتا تھا اور بچوں کو میری یہ ہدایت تھی کہ وہ میرے پیچھے چلیں گے، وہ بچیوں میں امیلگمیٹ نہیں ہوں گے. تو یہ ایک طریقہ تھا ہمارا وہاں مطلب آنے اور جانے کا. تو کسی قسم کا کوئی مطلب پرابلم ہمیں اس نظام کے تحت کوئی ہمیں پیش نہیں آئی، نہ ہمارے بچوں کو پیش آئی. اور وہ بچیاں جو میرے ساتھ آتی رہیں وہ بڑے بڑے عہدوں پر گئیں. پھر آپ کے گلائی گاؤں کی حمیدہ ہے، پرنسپل بنی وہ +2 کی پرنسپل بنی. اسی طرح دوسری حمیدہ جو میرے شیندرا سے تھی وہ مطلب پرنسپل بنی، مطلب مختلف اسکولوں میں انہوں نے اپنے ڈیوٹی پر پارم کی. اور اسی ناطے سے اور لوگ بھی بہت زیادہ. ایک آپ کی مغل برادری سے ایک میڈم بعد میں وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر. جی میری وہ بہن ہے زبیدہ بیگم جو ہے بہت شائننگ اسٹوڈنٹ رہی ہیں، بہت زونل ایجوکیشن آفیسر وہ ریٹائر ہوئی ہیں. تو الحمدللہ بہت عزت پائی ہے آپ کے اسٹوڈنٹس نے. جناب ایک چیز، جب ایک استاد اپنے اسٹوڈنٹ کو کامیاب زندگی گزارتے ہوئے دیکھتا ہے تو استاد کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ استاد کی سب سے بڑی خوشی کا نظام ہے کہ ہمارا کوئی بچہ جو ہے ہمارے پاس پڑھ کر وہ اعلیٰ تعلیمی ڈگری بھی لیتا ہے، اس کے بعد وہ اچھے مقام پر اپنی مطلب سروس بھی اوبٹین کرتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایک باغ و بہار سلسلہ وہاں سے قائم ہو جاتا ہے اور ہم اس کو پھر آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو خود بتاؤں کہ میرے پاس جو بچے پڑھے نا وہ مطلب ریاستوں میں مطلب ڈائریکٹر اور مطلب IAS آفیسر جو ہے وہ بنے ہیں. اور جیسے جن کا میں نام لوں گا، بنسی، یہ بنسی تھا مطلب جو مطلب یہاں سے دلیرا سے ہمارے پاس پڑھا کرتا تھا، بنسی شرما. ہاں تو بنسی شرما بہترین قسم کا لائق اسٹوڈنٹ تھا، لائق استاد بھی تھا. پھر تو جب میں ہیڈ ماسٹر بنا میں نے اس کو کہا یار آپ جاؤ مطلب KS کرو، اب یہاں میرے پاس نہ بیٹھو. انہوں نے ایک کنڈیشن لگائی تھی جی اگر ہمیں تنخواہ دے دیں گے تو پھر ہم مطلب جائیں گے پڑھنے کے لیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، جو آپ کا حق ہوگا وہ ملتا رہے گا آپ کو. بعد میں وہ IPS آفیسر بنا اور مطلب IAS آفیسر بنا وہ. جی جناب نذیر مغل صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمارے ناظرین کو اپنے خیالات اور اپنی جو زندگی، آپ نے کامیاب زندگی اور اچھی خوشگوار زندگی گزاری ہے اس کے بارے میں واقفیت دلائی. انشاءاللہ آگے بھی کوشش کرتے رہیں گے. آپ بہت شکریہ، بہت شکریہ. مطلب آپ یہاں آئے، میرا مطلب چھوٹا سا یہ مطلب جو ہے میں نے آپ سے جو باتیں کی وہ آپ مطلب امن ناز تک پہنچائیں گے. بہرحال مطلب یہ ہے کہ دیکھیے یہ اچھی بات ہے جو آپ مطلب اس وقت ادا کر رہے ہیں. آپ نے مختلف شخصیات کے بڑے انٹرویو لیے جو میں بھی سنتا ہوں اور آج ایک زمانے کے بعد آپ میرے پاس بھی پہنچے. یہ آپ کی ذرا نوازی ہے میرے لیے اور یہ آپ کی میری استادی کا حق بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ دیر سے آنے کی جو ہے میں معافی چاہتا ہوں جناب کے پاس. پہلا فرض بنتا ہے استاد کا ہی حق ہے کہ انہی کی خدمت میں آیا جائے. تو بہرحال آپ کا جناب میں آپ کے لیے دعا گور ہوں گا اور آپ بھی میرے بچوں کے لیے، میری اولاد کے لیے سبھی ملازم ہیں. کوئی مطلب مجھے پرابلم نہیں ہے، ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، مختلف جگہوں میں رہ رہے ہیں. بچے میرے سارے ملازم ہیں، میری مطلب بہویں جو ہیں وہ ملازم ہیں. اللہ کا فضل اور کرم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فضل اور کرم تمام بنی نوع انسان پر آ جائے تاکہ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں. بہت شکریہ جناب. میں اسی پر